عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الدرس السادس عشر 16واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ 17واں پروگرام ہے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے فعل ماضی کے گردان ہم نے پڑھی اور صیغے ہم نے سمجھے اور پڑھے بھی، اور انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں ان کی مشق بھی کرتے رہیں گے۔ جن حضرات کو ابھی تھوڑا سا کم سمجھ آیا ہے، مشق کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو پوری طرح سمجھ آتا چلا جائے گا۔ یہ صیغے سمجھنے سے ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مطلب کو صحیح سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ فعل ماضی کا جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ آئے ہیں، اس دفعہ انشاءاللہ فعل مضارع کے چند صیغے ہم پڑھتے ہیں۔ آئیے مانیٹر کی طرف۔ یہ ہم نے آج صرف غائب کے تھرڈ پرسن کے ہم صیغے پڑھ رہے ہیں، مذکر اور مؤنث کے۔ مذکر کے بھی 3 ہوں گے، واحد، تثنیہ، جمع، اور مؤنث کے بھی ظاہری بات ہے 3 ہوں گے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ مذکر غائب ہم نے یفعل وہ کام کرتا ہے، یفعلانی وہ 2 شخص کام کرتے ہیں، یفعلون وہ سب کام کرتے ہیں۔ مؤنث کے ہوں گے غائب کے تھرڈ پرسن کے، تفعل وہ خاتون کام کرتی ہے، تفعلانی وہ 2 کام کرتی ہیں، اور یفعلن وہ سب کام کرتی ہیں۔ یہ صرف تھرڈ پرسن کے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں مخاطب سیکنڈ پرسن اور متکلم فرسٹ پرسن کے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے سورہ الضحیٰ پڑھنی ہے اور اس کے ہمارے سامنے 10 جملے ہیں۔ سورہ الضحیٰ کو اور ان کے جملوں کو پڑھنے سے پہلے جو تھوڑا سا شان نزول اور اس کا بیک گراؤنڈ، تھوڑا سا اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ابتدائی دور میں، مکی دور میں یہ نازل ہوئی، اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے منقطع ہو گیا۔ اب یہ عرصے کی پیمائش میں مختلف روایات ہیں، 6 ماہ بھی ہیں، سال کا بھی عرصہ بیان کیا گیا، واللہ عالم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہو گئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا یوں جی کرتا کہ میں کسی اونچی جگہ سے چھلانگ لگا دوں، کہ آپ پر بے چینی کی کچھ کیفیت ہونے لگی۔ تو یہ یہاں پر ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت ہوئی تھی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا۔ بلکہ صرف اتنا ہی نہیں کہ کفار مکہ قریش نے بھی یہ طعنے دینے شروع کر دیے، اور کچھ جری لوگوں نے تو یہاں تک یوں گستاخانہ الفاظ کہے کہ وہ جو جادوگر آتا تھا آپ پر وہ اب نہیں آ رہا، نعوذ باللہ۔ تو یہ سورہ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں جب روشنی سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے دن کی، کہ اللہ تعالیٰ اس روشنی کی قسم کھا رہے ہیں، ضحیٰ چاشت کے وقت کی روشنی کی، کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، یہ دین، یہ اسی روشنی کی طرح ہے۔ جس طرح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے وصال سے کچھ ہی عرصہ پہلے کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها، میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک روشن دلیل پر، روشن بات پر، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے۔ یہاں پر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جیسے چند جہلاء اور کم علم لوگ کہتے ہیں کہ دین نعوذ باللہ جتنا زیادہ سمجھتے چلے جاؤ گے اتنا کنفیوز ہوتے چلے جاؤ گے، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ دین جتنا زیادہ سمجھ میں آتا چلا جائے گا اتنا دماغ کے عقدے، یہ دل اور یہ سینہ کشادہ ہوتا چلا جائے گا، برداشت کا، تحمل کا مادہ یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور سب سے زندہ و جاوید مثال ہمارے سامنے خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، صحابہ کرام کی ہے، ان کے بعد پھر ائمہ علماء کی ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کی، علماء کی۔ جتنا دین سمجھ میں آئے گا اتنا
سینہ کشادہ ہوتا چلا جائے گا، اتنے عقدے کھلتے چلے جائیں گے، کنفیوژنز دور ہوتی چلی جائیں گی۔ فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی، وہ روشن جو وقت ہے اس کی، واللیل اذا سجا، اور دوسری طرف یہ اندھیرے، یہ ظلمات جب چھا جاتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دور جاہلیت ہے، اندھیروں کا دور، ظلمات کا دور، اور ضحیٰ یہ محمد رسول اللہ کا دور نبوت ہے، روشن دور۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، رات اپنے اندھیرے سے، ظلمات سے اس نے پوری کائنات کو گھیرے میں لے لیا تھا، اور ضحیٰ یہ روشن دلیل، یہ روشنی آ گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مبارک ہو گیا۔ اور آگے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوئے، اور آخرت بہتر ہے اس دنیا سے، اور آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو یتیم نہیں پایا اور انہوں نے آپ کو پناہ دی؟ جیسے محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے میری تربیت فرمائی، اور کیا حسین تربیت فرمائی۔ فرمایا ووجدک ضالا فہدا، اور آپ کو ضال یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو میرے ذہن میں ترجمہ آتا بھی ہے اور بنتا بھی یہی ہے کہ راہ حق کا متلاشی آپ کو پایا، بچپن سے، لڑکپن سے، جوانی سے، اور آپ کو پھر راہ دکھا دی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ازل سے چن لیا تھا نبوت کے لیے، خاتم الانبیاء بنانے کے لیے۔ یہاں پر یہ ترجمہ کرنا نعوذ باللہ گمراہ میں سمجھتا ہوں، چونکہ یہ اکثر تراجم میں موجود ہے، یہ نہ کہ صرف غلطی ہے بلکہ اس میں ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اگر ہادی اعظم کو ہم نعوذ باللہ گمراہ کہہ دیں تو یہاں پر کام خراب ہو جائے گا۔ ضالن یہ حق ڈھونڈنے والا، حق کا متلاشی، راہ حق کو تلاش کرنے والا آپ کو پایا، اور آپ کو راہ حق نہ کہ صرف دکھا دیا بلکہ عطا کر دیا کہ آپ آگے بھی لوگوں کو دے دیں۔ ابھی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس بات کی جو میں نے یہ ترجمہ کیا ہے اس کی دلیلیں بے شمار موجود ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گناہوں سے بچایا ہوا تھا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ کو اپنی رحمت کا بہت زیادہ محتاج پایا، کہ آپ میری رحمت کے سب سے زیادہ اسے جذب کرنے والے تھے۔ فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو بے شمار اپنی رحمتوں سے نواز دیا کہ آپ رحمت للعالمین بن گئے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب آپ اپنی طرف سے سب سے زیادہ یتیموں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ان پر ہرگز سختی نہیں کرنی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور ہاں مانگنے والے کو ہرگز نہیں جھڑکنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کا رب آپ کو نعمت عطا کریں اسے کھل کے بیان بھی کریں۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ الضحیٰ کا بالکل مختصر ترین یہ خلاصہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم ان جملوں کی طرف، آیتوں کی طرف آتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی انہیں ہم یاد کرنے کی اور تلفظ درست کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جملہ نمبر 1، والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ضاد کو انڈرلائن کریں گے آپ، کیونکہ ہم ضحیٰ کہہ دیتے ہیں، ضحیٰ غلط تلفظ ہے، اور اسی طرح اذا ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں، ہم اذا کہتے ہیں، یہ بھی تلفظ غلط ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا،
والضحى واللیل اذا سجا. یہ واو پھر قسم کا آ رہا ہے. قسم ہے چاشت کے وقت کی. چاشت کا وقت میں بتا چکا ہوں, یہ زوال سے پہلے پہلے جب ابھی سورج سر پہ نہیں آیا ہوتا, اس سے پہلے کا جو آپ 2-3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے, یہ چاشت کا وقت ہے جس میں گرمی سب سے زیادہ اور تیز ہوتی ہے اور روشنی بہت تیز ہوتی ہے. اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. آئیے اس جملے کا تجزیہ کر لیں. واو قسم ہے, ہم پہلے یہ پڑھ آئے ہیں 3 صورتوں میں. حرف الضحیٰ چاشت کا وقت, اسم, اور اسی سے ہم صلاۃ ضحیٰ بھی ہمیں احادیث میں بے شمار ملتا ہے. و قسم ہے, اور قسم ہے حرف اللیل رات, اسم اذا جب, یہ ہم پہلے کئی مرتبہ پڑھ آئے ہیں. حرف سجا چھا جائے, فعل ماضی واحد مذکر غائب. سجا یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, آپ ایک ڈش ہے جسے ہم سجی کے نام سے کہتے ہیں, کہ اسے اس گوشت کو چھپاتے ہیں زمین کے اندر اور اس پہ مٹی کو پھیلا دیتے ہیں. یہ اسی عربی سے ہم نے لیا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. جملہ نمبر 2, ما ودعک ربک وما قلا. ما ودعک ربک وما قلا. یہاں پر ودعک عین کو انڈر لائن کریں گے آپ, اور قلا یہ قاف کو بھی انڈر لائن کریں گے. ما ودعک ربک وما قلا. نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوئے. ما نہیں کے مطلب میں آ رہی ہے. ما ہم 3 مفہوموں میں 3 مطلب کے اعتبار سے ہم پڑھ چکے ہیں, اور یہی 3 ہی مطالب آئیں گے. ما نہیں کے مطلب میں ما اغنا سورہ اللہب میں, سورہ اللہب ہی میں ما کسبا جو کے مطلب میں آیا ہے, اور ما ادراکا کیا کے مطلب میں. تو یہ 3 مطلب ہیں, ما نہیں, ما جو, اور ما کیا کے مطلب میں. یہ آپ کو کانٹیکسٹ سے اندازہ ہو جائے گا کہ ما کس حوالے سے استعمال ہو رہی ہے. حرف ودع چھوڑا, ہم اردو میں بھی وداع کہتے ہیں. فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. کا پروناؤن ہے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسم رب, رب ہی ہوگا اس کا ترجمہ. اسم کا آپ کو یا آپ کے رب نے, اسم چونکہ پروناؤن ہے. و اور حرف ما نہیں, حرف قلا ناراض ہوئے یا ناراض ہوا اگر لفظی ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں. فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. جملہ نمبر 3, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ایک دفعہ پھر دوہرا لیتے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے. اس جملے کا ہم تجزیہ کر لیں. و اور حرف ہے لا, یقیناً حرف, یہ لا ضرور کے طور پہ, یقیناً کے طور پہ ہم کئی جگہ پہلے پڑھ آئے ہیں. آخرہ ہم اردو میں بھی آخرت کہتے ہیں. اسم خیر بہتر یا خیر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اسم لکا آپ کے لیے, حرف اور اسم لا حرف ہے, کا پروناؤن ہے آپ کے لیے. اسم من سے حرف, یہ من بھی ہم پہلے پڑھ آئے ہیں, بلکہ پہلے ہی جملے میں اس کورس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولا پہلی, اور اول ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اسم. جملہ نمبر 4, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. يُعْطِيكَ عین اور طا ان دونوں کو انڈر لائن کر لیں, اور ترضا ذات کو بھی انڈر لائن کر لیں. انڈر لائن ہم جو لیٹرز کر رہے ہیں ان پر ہم نے تلفظ میں محنت کرنی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. و اور حرف لا یقیناً, حرف سوف ان قریب, حرف سوف حال سے پہلے آئے گا اور اسے مستقبل میں بدل دے گا.
سین اور سوفا یہ دونوں فعل حال سے پہلے آتے ہیں اور اسے مستقبل میں بدل دیتے ہیں. یعطی دے گا، عطا کرے گا، ہم اردو میں عطا کرنا استعمال کرتے ہیں فریکوینٹلی. فعل مضارع واحد مذکر غائب. کا آپ کو پروناؤن ہے اسم. رب ہی ترجمہ کریں گے اسم. کا آپ کا پروناؤن اسم. فا پس حرف. ترضا آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. راضی بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. فعل مضارع واحد مذکر اور مخاطب. جملہ نمبر 5. الم یجدک یتیما فآوی. الم یجدک یتیما فآوی. ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں. الم یجدک یتیما فآوی. کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ اس جملے کا ہم تجزیہ کر لیں. الم ہم پڑھ آئے ہیں پہلے 2 جگہوں پہ، سورہ العلق میں بھی اور اس سے پہلے سورہ الفیل میں بھی. کیا حرف ہے اور لم نہیں حرف ہے. یجد اس نے پایا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یجد لیکن دوسرے انداز میں موجود. فعل مضارع واحد مذکر اور غائب. کا آپ کو پروناؤن ہے، اس میں ضمیر. یتیمن ہم یتیم ہی اردو میں استعمال کرتے ہیں اورفن کے لیے اسم. فا پس حرف. آوا ہم اردو میں مأوا استعمال کرتے ہیں، اس نے ٹھکانہ دیا. فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. جملہ نمبر 6. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. ضاد کو انڈرلائن کریں گے ہم، زا پڑھ لیتے ہیں اس کو جو کہ غلط ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اور اس نے آپ کو، اللہ نے آپ کو راہ حق کا متلاشی پایا پھر آپ کو راہ دکھائی اور عطا کر دی. و اور حرف. وجدہ اس نے پایا، اللہ نے پایا. فعل ماضی واحد مذکر غائب، چونکہ یہ لفظی ترجمہ ہے ورنہ رواں ترجمہ میں انہوں نے پایا ہونا چاہیے. کا آپ کو اسم. ضالن حق کے لیے سرگرداں اسم. فا پس حرف. ہدا انہوں نے راہ دکھائی. فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. جملہ نمبر 7. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. عین کو انڈرلائن کریں گے ہم، عائلن پڑھتے ہیں عائلن. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اور آپ کو رحمت کا، حق کا، سکینت کا محتاج پایا تو آپ کو غنی کر دیا. اس کا تجزیہ کر لیں. وا اور حرف. وجدہ اس نے پایا، یہ لفظی ترجمہ ہے ورنہ اللہ کے لیے ہمیں جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے. انہوں نے پایا. فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. اور اللہ کے لیے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کرنا چاہیے یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود جب اپنے لیے ہمیں ادب سکھاتے ہوئے انا اعطیناک الکوثر ہم نے پڑھ لیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں یوں سکھا رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ ادب اسی طرح نہ کہ صرف سیکھنا چاہیے بلکہ اسی طرح پرفارم کرنا چاہیے جس طرح ہمیں خود اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. کا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروناؤن ہے اسم. عائلن عائل نادار تنگ دست یہ لفظی ترجمہ ہے اسم. فا پس حرف. اغنا انہوں نے تونگر کر دیا. فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. جملہ نمبر 8. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. قاف کو انڈرلائن کریں گے ہم، تقہر کہتے ہیں جو کہ غلط ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. پس یتیم پر سختی نہ کیجیے. فَأَمَّا پس اسی لیے دونوں حرف ہیں. الیتیم یتیم اسم. فا پس حرف. لا تقہر سختی نہ کریں. یہاں پر تھوڑا سا
وضاحت طلب بات ہے کہ اردو میں جو ہم یہاں پر اردو دان جو گرامر لکھتے ہیں وہ اسے فعل نہیں کہہ دیتے ہیں. ریالٹی میں چونکہ میں نے الحمدللہ سعودی عرب ہی میں گرامر پڑھا ہے تو یہ لا علیحدہ ہوگا حرف اور تقہر فعل مضارع ہوگا. اور یہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ فعل نہیں ہم کیسے بناتے ہیں. عربی میں علیحدہ کوئی فعل نہیں ہے, فعل امر ہے, اور جب لا شروع میں فعل مضارع کے آ جائے تو وہ یقیناً نہ کریں بن جائے گا. تو لا یہاں پر حرف ہوگا اور تقہر فعل مضارع واحد مذکر اور مخاطب. جملہ نمبر 9 وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ایک دفعہ پھر پڑھ لیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ کیجئے یا جھڑکیے. آئیے اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں. وا اور حرف اما, اسی لیے یہ بھی حرف ہے. السائل ہم اردو میں بھی سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو. اسم فا پس حرف لا تنہر, یہ بھی نہ جھڑکیے. یہ بات اب ذرا ذہن میں رکھیے کہ آگے ہم نے اس کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے, لہٰذا آپ پریشان نہ ہوئیے, پینک آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. یہ آپ فعل امر نہیں, یہ جو یہاں پر پاکستان یا ہندوستان میں بر صغیر میں جو گرامر لکھنے والے ہیں عربی, وہ اس کو اسی طرح فعل نہیں کہہ دیتے ہیں واحد مذکر مخاطب, جبکہ عربی میں فعل نہیں کوئی چیز نہیں ہے. عربی میں فعل امر ہی ہوا کرتا ہے. اور جس طرح شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ افعال کی 3 ہی قسمیں ہیں, یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ابھی آپ صرف یہاں پر اتنا کر لیں کہ لا اسے حرف نہیں اور تنہر فعل مضارع واحد مذکر مخاطب, یوں آپ لکھ لیجئے. آئیے اب آخری جملے کی طرف آتے ہیں. جملہ نمبر 10 وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہاں پر 2 جگہوں پہ کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے, ایک تو عین اور یہاں پر ثا. ہم حدث کہہ دیتے ہیں, حدث حدث زبان کے بالکل اوپری حصے پہ آپ نے ہلکا سا زور دینا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کے احسانوں کو بیان کرتے رہیے. آئیے اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں. وا اور حرف اما, اسی لیے حرف بی ساتھ حرف نعمت, ہم اردو میں بھی نعمت کہتے ہیں. اسم رب, رب اسم ہوگا. کا آپ کا پروناؤن ہے, اس میں ضمیر فا پس حرف. حدث بیان کرتے رہیے, فعل امر واحد مذکر اور مخاطب. عزیزان گرامی سورہ الضحیٰ ہم نے پڑھی. میں بس اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے سینوں میں قرآن کو بھر دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر 17 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. سوال نمبر 1, یفعلو فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب, بی تثنیہ مذکر غائب, سی جمع مذکر غائب. سوال نمبر 2, تفعلو فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مؤنث غائب, بی تثنیہ مؤنث غائب, سی جمع مؤنث غائب. سوال نمبر 3, یفعلون فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے جمع مذکر غائب, بی تثنیہ مذکر غائب, سی واحد مؤنث غائب. سوال نمبر 4, تفعلان فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب, بی تثنیہ مؤنث غائب, سی جمع مؤنث غائب. سوالات ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے. سوال نمبر 1, یفعلو فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب, بی
تثنیہ مذکر غائب، سی جمع مذکر غائب۔ سوال نمبر 2، تفعل فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مؤنث غائب، بی تثنیہ مؤنث غائب، سی جمع مؤنث غائب۔ سوال نمبر 3، یفعلون فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے جمع مذکر غائب، بی تثنیہ مذکر غائب، سی واحد مؤنث غائب۔ سوال نمبر 4، تفعلان فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی تثنیہ مؤنث غائب، سی جمع